یہ سوئیاں نہ پنجاب میں صحیح طریقے سے بن سکتی ہے، نہ سانگڑ میں بن سکتی ہے، نہ نوابشہ میں بن سکتی ہے۔ یہ صرف اور صرف آب و ہوا کے لحاظ سے یہ حیدرآباد کے لیے مفید ہے۔ فرسٹ نمبر پہ حیدرآباد، سیکنڈ نمبر پہ کراچی، کیونکہ اس کی ہوا کے اندر کچھ نمی پائی جاتی ہے جس کی وجہ سے یہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار نہیں ہوتی۔ حیدرآباد کی سوغاتوں میں سے ایک سوغات سوئیاں بھی ہیں جو حیدرآباد کے علاقے پریٹ آباد میں قائم کارخانوں میں بنائی جاتی ہیں۔ خالص میدے سے تیار ہونے والی حیدرآباد کی سوئیاں اکثر دسترخوانوں کی زینت ہوتی ہیں جو نہ صرف پاکستان بلکہ بیرون ممالک بھی بھیجی جاتی ہیں۔ مٹھائی کی طرح بکتی ہے یہ اس کا تہوار ہوتا ہے رمضان میں، زیادہ ڈبل ہو جاتا ہے اس کا، عام طور پہ بھی چلی جاتی ہے، زیادہ سے زیادہ یہ رمضانوں میں چلی جاتی ہے۔ سندھ پورے میں جاتی ہے اور دوسرے ملک میں جاتی ہے، دبئی جاتی ہے، سعودی جاتی ہے، امریکہ تک جاتی ہے۔ ہاں بالکل، پاکستان میں نہیں کھاتے آدمی۔ اس میں 3-4 قسم کی ورائٹی ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کچا فالودہ، دوسرا یو شیپ کے اندر ہوتا ہے باریک سوئیاں، اور تیسرا یہ جعفران میں استعمال ہوتی ہے لال سوئیوں میں۔ عید کے قریب آتے ہی سوئیوں کی مانگ میں اضافہ ہو جاتا ہے، جہاں کارخانوں کے ورکرز دن رات سوئیوں کی تیاری میں مصروف عمل دکھائی دیتے ہیں، کیونکہ سوئیوں کی تیاری کا عمل کافی طویل ہوتا ہے۔ ایک پیور میدا آتا ہے، اس میں یہ مشین میں جاتی ہے، پانی کا استعمال ہوتا ہے، پھر یہ مشین سے نکلنے کے بعد میں یہ ہوا میں سوکھتی ہے تقریباً 12 گھنٹے۔ اگر اس کو بھٹی میں پکانا ہوتا ہے یو شیپ کے لیے، وہ بھٹی میں چلی جاتی ہے۔ اگر اس کو کچی پیک کرنا ہوتا ہے تو وہ کچی کا استعمال ہوتا ہے جو وائٹ سوئیاں ہوتی ہے۔ اس کے یہی مرحلے ہوتے ہیں اور پیکنگ ہوتی ہے، بہت سے اس کے خوبصورت کپڑے پہنا دیے جاتے ہیں، تھیلی وغیرہ، شاپر وغیرہ کے اندر، تو یہ خوبصورت ہو جاتی ہے۔ دودھ کے ساتھ یا فرائی کی گئی سوئیاں عید کے پکوانوں میں ضرور شامل ہوتی ہیں۔ شاید یہی وجہ ہے کہ رمضان کے بعد اس عید کو میٹھی عید کہا جاتا ہے۔ ریحان غنی، پاسبان نیوز، حیدرآباد۔